السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء کا سبق ہمارا چل رہا تھا، جس میں ہم نے دو ویڈیوز میں، پہلی میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف پڑھا تھا، دوسری میں ہم نے پڑھا تھا ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اور تیسری ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا واقعہ اصحاب فیل۔ آج ہمیں پڑھنا ہے نیا سبق، سیرت خاتم الانبیاء کا سبق ہے، وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے۔ جمہور ہوتا ہے میجورٹی، یعنی جس میں سارے متفق ہو، جس میں تعداد زیادہ ہو۔ جمہور کا اتفاق ہے، جمہور سے مراد یہاں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس سال اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، یعنی جو عام الفیل، واقع فیل، جو ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے جس کا ڈسکس کر چکے ہیں، جس کا ہم وہ سبق پڑھ چکے ہیں، اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے ان کو شکست دی، یعنی چند جانوروں کے ذریعے اللہ نے ان کو شکست دے دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اور در حقیقت یہ واقع فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی کی برکت کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت کا وہ مکان، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس مکان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، جو بعد میں، یعنی وہ مکان بعد میں حجاج کے باہی، چونکہ حجاج کا ایک بیٹا تھا یوسف، حجاج کے باہی ابن یوسف، یعنی یوسف کے حجاج بن یوسف، حجاج کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یوسف، حجاج بن یوسف، حجاج ایک بادشاہ تھا، اس کے والد کا نام تھا یوسف، تو اسی حجاج کے باہی محمد بن یوسف، یعنی یوسف کے بیٹے محمد، تو چونکہ حجاج کا باہی محمد تھا تو محمد بن یوسف، یعنی محمد بن یوسف کے وہ مکان ہاتھ آیا تھا جس مکان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، مورخین ہوتا ہے تاریخ لکھنے والے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہ لکھا کہ 571 سال بعد۔ امام حدیث ابن عساکر، یہ ایک محدث تھے، امام حدیث یعنی امام حدیث لکھا ہے، محدثوں کے بھی امام، یعنی جو حدیث کے لکھنے والے، امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے، دنیا کی مجمل ایک تاریخ، ایک ہسٹری اس طرح لکھی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی تاریخ میں وہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، برس و سال، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 565 برس، یعنی 565 برس و سال، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 569 سال، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، یعنی 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 600 برس کا فاصلہ ہے، یعنی 600 سال کا فاصلہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 600 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے
ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5035 یعنی 5035 برس سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000، غالباً 40 دن، یہاں لکھا نہیں ہے 40 مہینے، 40 دن ہوگا، 40 دن کم 1000، چونکہ یہاں مینشن نہیں ہے دن، تو اس لیے یہاں لکھا تھی 40 کم 1000، تو یہاں مراد ہوگا 40 دن کم 1000 سال، یعنی آدم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ تو 40 کم 1000 مطلب 40 دن کم 1000، یعنی لگ بھگ آلموسٹ 1000 سال۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے مختصر تقریباً 6000 سال بعد، 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں روز دوشنبہ، دوشنبہ ہوتا ہے پیر کا دن، دوشنبہ یہ فارسی لفظ ہے، ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، دیکھیں اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لکھتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض 8، بعض 12، اس میں اختلاف ہے، آنے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول 12 ربیع الاول ملتا ہے، لیکن جانے کا اب دیکھو آنے میں اختلاف ہے، بعض میں 8، بعض میں 9، بعض میں 12، لیکن جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گئے آپ سب سے اس دنیا میں 12 ربیع الاول کوئی اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی اس دنیا سے جو پردہ فرما کر گئے وہ 12 ربیع الاول کو، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن آنے میں اختلاف ہے، بعض میں 8، بعض میں 9، بعض میں زیادہ، یہ بعض میں 12، تو زیادہ تر راجح قول ملتا ہے 12 ربیع الاول کو آئے ہیں۔ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن، نرالا دن ہوتا ہے ایسا دن جو کہیں کسی اور دن کے ساتھ نہ ملے۔ آج پیدائش عالم کا مقصد یعنی دنیا کی پیدائش کا مقصد لیل و نہار، لیل و نہار ہوتا ہے رات اور دن کے انقلاب کی اصل غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، نوح علیہ السلام بنائی تھی نا کشتی، تو ابھی اس واقعہ میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، یعنی اس کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ قرآن پاک میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، موسیٰ اور عیسیٰ یعنی دونوں کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، چونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے بعد موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ آخری زمانے میں سب سے آخر میں یعنی ہمارے بعد سب سے ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں جن کی ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گے، ان کے اندر کیا کیا اوصاف ہوں گے، کیا کیا خوبیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری خوبیاں تورات اور انجیل میں بھی موجود تھی۔ ہاں، جس سے آگے ہم پڑھیں گے، جو راہب جب آپ ملک شام گئے تھے، راہب نے کس طرح پہچان لیا، وہ تو اس نے اسی طرح پہچان لیا چونکہ تورات کا عالم تھا، تورات کا جاننے والا تھا، اس لیے چونکہ تورات میں پڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں، جو کوالٹیز وہ پڑھ چکا تھا، وہ ساری کی ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر ہو رہی تھی، جس کے اندر وہ پہچان گیا تھا کہ نبی آخر الزمان، یہ آخری نبی ہونے والے ہیں، بننے والے ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ کی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں کے مصداق یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں، ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور ادھر ملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کا عالم تھا، چونکہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، بت پرستی کا عالم تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، چوری، فحشکاری، طرح طرح کے گناہ عام تھے، انصاف کا دور ختم ہو چکا تھا، ظلم اور بربریت عام تھی۔ تو اس وقت جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہو گیا تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ کنگرے ہوتا ہے روشن دان، بحیرہ سادہ، بحیرہ ہوتا ہے دریا، بحیرہ سادہ ملک فارس کا ایک دریا رفتہ رفتہ
خشک ہو جاتا ہے، اور ملک فارس کی آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 سے کبھی بجھتی نہیں تھی، 1000 سال سے. فارس ایک جگہ کا نام ہے، پرشین، جہاں جس کو فارسی، چونکہ فارس ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے فارسی لینگویج آئی ہے، جس کو پرشین آج بولتے ہیں. تو فارس وہاں کیا تھے؟ وہاں آتش پرست تھے لوگ. آتش پرست ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ آتش پرست تھے، تو وہ آگ ان نے جلائی تھی، اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے. 1000 تک وہ آگ بجھتی رہتی تھی، جو لوگ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ آتش پرست تھی. آگ کی عبادت کرنے والوں کو آتش پرست کہا جاتا تھا. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. سیرت مغلطائی، سیرت مغلطائی سے اس کو کوٹ کیا ہے، یعنی ریفرنس دیا مفتی صاحب نے کہ سیرت مغلطائی سے اس کو نقل کیا ہے. سیرت کی بڑی بک ہے، بہت بڑی، سیرت ابن حشام، سیرت مغلطائی. زیادہ تر انہی کا حوالہ ملتا ہے سیرت خاتم الانبیاء میں، سیرت مغلطائی کا حوالہ اور سیرت ابن حشام کو. جو بھی واقعہ نقل کیا یا تو سیرت ابن حشام یا تو سیرت مغلطائی. اور در حقیقت یہ آتش، وہ جو آگ کا بجھنا تھا نا، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں در حقیقت یہ آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمہ کا اعلان ہے، اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے. صحیح احادیث میں ہے، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے، بطن ہوتا ہے ان کے، یعنی بطن سے، یعنی پیدا ہوئے نا آپ اپنے والدہ ماجدہ کے بطن سے، ان کے والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہوئے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو زمین پر جلوہ افروز ہوئے، تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک ہوتا ہے مٹی، خاک کی ایک مٹھی بری اور آسمان کی طرف دیکھا. یہاں تک تھا ہمارا ٹاپک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات، انشاءاللہ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.